بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عالم کورس آن لائن میں خوش آمدید۔ اور آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید کی تفسیر، اور یہ پہلی نشست کا پہلا سبق ہے اس عنوان کا۔ قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ علماء کرام نے قرآن مجید کی جو تعریف بیان کی ہے ہم اسے پڑھ لیں اور سمجھ لیں، تاکہ قرآن مجید کا ایک مختصر سا تعارف ہمیں معلوم ہو جائے۔ اور سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعریف یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو تعریف ہم نے یہاں ذکر کی ہے، یہ تعریف علماء کرام نے اجتہاد کر کے متعین کی ہے، اور اس تعریف میں اپنی علمیت اور اپنی بساط کے مطابق انہوں نے قرآن مجید کا مکمل تعارف پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یقیناً یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان کی طاقت اور قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی جامع اور مانع تعریف بیان کر سکے۔ بہرحال یہ ایک ایسی تعریف ہے کہ جو علماء کرام بیان کرتے ہیں، اور اس تعریف میں بہت ساری اہم باتوں کو بیان کر دیا گیا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور قرآن مجید کی بنیادی صفات کیا ہیں، قرآن مجید کیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے اس تعریف میں۔ اور اس میں جو سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ القرآن قرآن کلام اللہ اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق مخلوق نہیں ہے۔ المنزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ المقروء علی الالسن، پڑھا گیا زبانوں پر۔ المکتوب فی المصاحف، لکھا گیا صحیفوں میں۔ المتعبد بتلاوتہ، عبادت قرار دی گئی ہے اس کی تلاوت۔ سب سے پہلے ہم تشریح بیان کریں گے اس جملے کی، اس پیرائے کی، کہ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے القرآن۔ قرآن یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور القرآن کا جو معنی علماء بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ ایک ایسی کتاب کہ جسے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ القرآن کا مطلب ہے ایک ایسی کتاب کہ جسے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کتاب اس دنیا میں پڑھی جاتی ہے وہ قرآن پاک ہے، اور سب سے زیادہ جس کتاب نے انسانوں پر اپنا اثر دکھایا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور جس کتاب کو سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے، اور جس کتاب کی سب سے زیادہ شروحات اور تفاسیر لکھی گئی ہیں وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد ہے کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ در حقیقت
یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اللہ کا کلام، اور یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کلام فرماتا ہے، اور اللہ تعالی کس طرح کلام فرماتا ہے کہ کیا جس طرح مخلوق کلام کرتی ہے، جس طرح انسان کلام کرتے ہیں کہ انسان کو کلام کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے زبان چاہیے، ہونٹ چاہیے، تو کیا اللہ تعالی بھی اس طرح کلام فرماتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مخلوق کا کلام کرنا اس طرح ہے کہ جس طرح مخلوق کو زیب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح کلام فرماتا ہے، وہ کیفیت کیا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اور ان آیات پر اور احادیث پر ہمارا ایمان ہے۔ ان میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، فرمایا کہ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور ان میں سے بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے درجات میں بلندی عطا فرمائی، یعنی بلند درجات عطا فرمائے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے متعلق ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کلام کرنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ آواز سنی تھی کہ جس آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا۔ قرآن پاک میں ہی اس کا ذکر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخت سے آواز سنی، اور وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز تھی کہ انی انا ربک فخلع نعلیک، انی انا ربک، کہ میں تیرا رب ہوں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب تھی، اور وہ جو کلام تھا وہ یہ تھا کہ میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دے۔ اور اس کے علاوہ بھی کلام کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے مزید کلام بھی کیا تھا، لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ اس تفصیل میں جایا جائے۔ اس کے علاوہ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام فرماتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، نادا جبریل، جبریل کو آواز دیتا ہے۔ یہاں الفاظ ہیں نادا، جس کا معنی ہوتا ہے ندا دینا، پکارنا، آواز لگانا، یعنی اللہ تعالیٰ جبریل کو آواز دیتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے،
تو بھی اس سے محبت کر. فیحبہ جبریل، چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. فینادی جبریل فی اہل السماء، اور پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں یہ اعلان کر دیتے ہیں، یہ آواز لگا دیتے ہیں، یہ منادی کر دیتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے فلاں بندے سے، چنانچہ تم سب بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. فیحبہ اہل السماء، چنانچہ تمام آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثم یوضع لہ القبول فی الارض، اور پھر اس بندے کے لیے زمین میں بھی قبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے، یعنی سارے زمین والے بھی اس بندے کو قبول کرتے ہیں، اسے ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے اور اس آواز کو جبرائیل علیہ السلام سنتے ہیں اور اسے سن کر جو ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ آگے پہنچاتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو پورا قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کلام فرمایا ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور جبریل علیہ السلام نے ان الفاظ کو سنا ہے اور پھر انہیں جو ہے وہ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا اراد اللہ تعالی ان یوحی بالامر تکلم بالوحی، فرمایا کہ جب اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے کہ وہ کسی حکم کی وحی کرے، تکلم بالوحی، تو وہ اس وحی کے ساتھ کلام فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے اخذت السماوات منہ رجفتن، تو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام فرمانے کی وجہ سے ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور خوف طاری ہو جاتا ہے فرشتوں پر. اور فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ، اور جب آسمان والے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سنتے ہیں، صَعِقُوا، تو وہ چیخنے لگتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگتے ہیں بلند آوازوں کے ساتھ. وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدوں میں گر جاتے ہیں. فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جبریل، فرمایا کہ سب سے پہلے جو اپنے سر کو اٹھاتا ہے وہ جبریل ہیں. فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جبریل، سب سے پہلے اپنا سر اٹھانے والے جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں. فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی وحی سے ان کے ساتھ کلام فرماتا ہے جو چاہتا ہے. ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں پر سے گزرتے ہیں، اور جب بھی وہ کسی آسمان سے گزرتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربنا یا جبریل، اے جبریل ہمارے رب نے کیا کہا. قالا، یہاں پہ قالا کا لفظ ہے، کیا کہا ہمارے رب نے. تو وہ کہتا ہے، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں قال الحق وهو العلی الکبیر، یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ سبا میں. وہ کہتے ہیں کہ الحق، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا الحق، وہ حق ہے، وهو العلی الکبیر، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا ہے. فیقولون، تو پھر وہ سارے کے سارے فرشتے جبریل علیہ السلام کا یہ جواب سن کر کہنے لگتے ہیں اسی طرح جس طرح جبریل علیہ السلام نے کہا، یہی جملہ کہ سب کے سب کہنے لگتے ہیں. فینتہی جبریل بالوحی الی حیث امرہ اللہ، اور پھر جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس وحی کو، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں لے جانے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے. تو جب کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو اور آپ اسے سن رہے ہوں تو آپ یہ کہیں کہ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے. آپ اسی طرح کہیں گے کہ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، وہ کسی انسان کا یا کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، بلکہ کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے، کسی رسول کا کلام نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا
کلام پڑھ رہا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، کہ جب کوئی مشرک آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیجئے، حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے نبی جب اسے پناہ دیں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو وہ سنے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو پڑھیں گے اور وہ مشرک جو سنے گا، اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہا؟ حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے. یعنی اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو اور آپ اسے سن رہے ہوں، اور تو آپ یہی کہیں گے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، کہ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے اور ہم جو سن رہے ہیں وہ اللہ کا کلام سن رہے ہیں. یہ بات سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی وضاحت میں ایک مثال کے ذریعے سے کرنا چاہوں گا. اور یہ مثال علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ایک برتن ہوتا ہے اور وہ برتن پانی سے لبریز ہوتا ہے، تو وہ اس برتن نے اس پانی کو اٹھایا ہوا ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان کی زبانیں اور انسان کے دل وہ اللہ کے کلام کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور حدیث میں واضح طور پر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، ابو عنبہ الخولانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان للہ آنیۃ من اہل الارض، کہ زمین والوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے آنیہ ہیں، یعنی برتن ہیں. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں زمین والوں میں سے. وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، فرمایا کہ اور تمہارے رب کے جو برتن ہیں وہ اس کے نیک بندوں کے دل ہیں. یعنی یہ جو نیک لوگوں کے، صالحین کے، متقین کے جو دل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں. اور ان برتنوں میں جو ہے انہوں نے اللہ کا کلام اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اٹھائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اٹھایا ہوا ہے. اور پھر اس حدیث میں آگے چل کر فرمایا، وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا، فرمایا کہ اور ان برتنوں میں اللہ تعالیٰ کو جو برتن سب سے زیادہ محبوب ہیں، فرمایا کہ أَلْيَنُهَا، وہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ نرم ہیں، وَأَرَقُّهَا، جو سب سے زیادہ نرم ہے. ایک ہی مطلب ہے ان دونوں لفظوں کا، جو سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں، یعنی کہ نرم دل لوگ وہ اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں. اور ان برتنوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مومنوں کے دلوں میں ہوتی ہیں. تو یہ دل جو ہیں یہ برتن ہیں، اور انہی برتنوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے. یعنی ہم نے اللہ کا کلام اٹھایا ہوتا ہے ان برتنوں میں، ان برتنوں نے اللہ کا کلام اٹھایا ہوتا ہے. لہذا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. میں نے شروع میں بھی کہا تھا اور اب دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اور وہ کلام الفاظ اور حروف کے اور معانی کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے وہ اس کی آواز ہوتی ہے، اور وہ آواز سنی جاتی ہے. جبریل علیہ السلام نے وہ آواز سنی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے وہ آواز سنی ہے، اور بھی انبیاء و رسول علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے وہ آواز سنی ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ انہوں نے سنا تھا. اور وہ جو آواز ہوتی ہے وہ الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے. وہ الفاظ سنے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں، اور وہ الفاظ جو ہیں وہ اللہ کا کلام، وہ قرآن مجید ہے. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. آج ہم صرف اسی ایک فکرے کی اور اسی ایک نقطے کی وضاحت کو کافی سمجھتے ہیں. انشاءاللہ جو باقی نکات ہیں ان کو بھی آگے بیان کرتے جائیں گے. یہ غیر مخلوقن والی جو بات ہے یہ بس مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوقن، مخلوق نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام
اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، موصوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تابع ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے، اسی طرح جو اس کی صفات ہیں وہ بھی مخلوق کی صفات نہیں بلکہ خالق کی صفات ہیں، لہذا وہ صفات بھی مخلوق نہیں ہیں۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، لہذا قرآن مجید جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جو باقی فکریں ہیں ان کی وضاحت آئندہ اسباق میں کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو ہم نے آج ایک اہم نقطہ پڑھا ہے اس کی اور بھی بہت ساری وضاحتیں ہیں، یہ ایک بہت ہی لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں بس یہ وہ باتیں ہیں کہ جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، اور انہوں نے جو عقیدہ بیان کیا ہے بس یہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔